بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سرکار غوث الثقلین آپ تجارت کیا کرتے تھے، بحری جہاز کے ذریعے آپ کا مال آتا اور پھر آپ اسے بیچتے، تو ایک دن آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو کسی شخص نے آ کر آپ کے کان میں کہا، حضور آپ کا مال جس جہاز میں آ رہا تھا وہ جہاز پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے کوئی غم نہیں کیا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور آپ کا مال بالکل ٹھیک ٹھاک پہنچ چکا ہے، وہ جہاز کسی اور کا ڈوبا تھا۔ تو آپ نے کہا، شکر الحمدللہ، نہ کوئی غم کیا اور نہ ہی کوئی پریشانی آپ نے اپنے اوپر آنے دی۔ اب ولایت کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ولایت فطری، یہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں، میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا۔ اسی طرح سرکار عالی سید احمد حسین محبوب ذات قدس العزیز آپ بچپن میں ہی مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے ٹیچر نے کہا، بیٹا پڑھو الف عام، تو آپ نے الف اللہ پڑھا، تو وہ حیران ہو گئے کہ بچپن میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ معرفت کا علم جانتا ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور پھر آس پاس کے گاؤں میں یہ دھوم مچ گئی کہ سید کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جو بچپن میں ہی اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے ولایت وہبی، یہ ولایت ہوتی ہے کہ کسی نے نظر کی اور ولی بنا دیا، کسی پر پیار آیا، کسی پر لاڈ آیا تو اسے ولی بنا دیا۔ سرکار غوث الثقلین کی بارگاہ میں چور آیا، تو وہ آیا تو چوری کرنے تھا، تو سرکار نے اس کا دامن پکڑا اور اسے زمانے کا کتب بنا دیا، کہا کہ تو نے ہمارے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے، اور جو ہمارے دامن میں ہاتھ ڈالتا ہے ہم قیامت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح سرکار عالی محبوب ذات قدس العزیز کی بارگاہ میں ایک سید تھے لال شاہ، وہ آپ کا لنگر پکایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ کہنے لگے، حضور آپ بھی سید ہیں، میں بھی سید ہوں، اپنے فیض میں سے مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو سرکار نے نظر کی، آپ کی نظر میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ سید آپ کی تاثیر کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے اور ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے پانی دم کر کے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، تو جب انہیں ہوش آیا تو آپ نے اسے کپڑے عطا کیے اور کہا، لال شاہ یہ کپڑے پہنو اور غسل کرو، اب اس کے بعد تمہیں تمام زندگی مری کے پہاڑوں میں نکالنی پڑے گی۔ تو پھر سید لال شاہ اپنے مرشد کے حکم سے
تمام زندگی مری کی ویرانیوں میں، جنگلات میں گزار دی ہے۔ سید لال شاہ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ ہر کسی کو مارتے تھے، لیکن جب کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا کہ جس کا تعلق سرکار عالی محبوب ذات سے ہوتا تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتے، اس سے پیار کرتے اور نعرہ مارتے کہ لال ٹوپی والے شاہ جی، لال ٹوپی والے شاہ جی۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے ولایت کسبی، یہ ولایت ہوتی ہے محنت کرنے سے، عارف بن کر، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے، جیسا کہ سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک بیابان جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور اسی طرح سرکار عالی محبوب ذات قدس سرہ العزیز، آپ دن میں ملازمت کرتے اور رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے مری کے جنگلات میں نکل جاتے اور ساری رات آپ اللہ کی ذات سے لو لگا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کو نہ جنوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ چرندوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ چیتوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ شیروں کی پرواہ ہوتی تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ برف کی پرواہ ہوتی تھی، بلکہ بس ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے تھے۔ تو پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ پوری کائنات میں اللہ پاک نے سرکار عالی محبوب ذات کو محبوب ذات کے لقب سے مشہور فرما دیا۔ سرکار محبوب ذات قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ میں مری کے جنگلات سے تھوڑا سا آگے کوہالہ کے مقام پر دریائے جہلم میں ساری رات پاؤں ڈبو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ نہ سردی کی پرواہ ہوتی، نہ برف کی پرواہ ہوتی، بلکہ 3 مہینے، 6 مہینے، 12 مہینے کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کو غوثیت کا تاج ملا اور ذات کے محبوب پوری کائنات میں 17 محبوب ہیں، 14 معصومین ہیں، ایک سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی ہے، ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، اور ایک سرکار عالی سید احمد حسین ذات کے محبوب ہیں، اور ان کے بعد یہ محبوبیت ختم ہو گئی ہے۔ حضور سرکار علی اللہ کے آخری محبوب ہیں۔ وما علینا الا البلاء المبین۔